بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب ارنی مجھے دکھا دیجئے کیف تحیی الموتى، مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا تم کو یقین نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، عرض کیا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس غرض سے سوال کرتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تجویز خداوندی فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ لے لو 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان میں سے ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تسلسل کے ساتھ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے دربار میں پیش آیا۔ موحد اعظم اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا توحید پہنچایا اور ایک طاغوت حکمران کے سامنے مدلل انداز میں اللہ کی توحید بیان کی۔ دوسرا واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا بعث بعد الموت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مشاہدہ فرمایا، اور اب یہ تیسرا واقعہ بھی بعث بعد الموت کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدے کا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے اور کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخواست کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو ہمارے قدرت کاملہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، یقین تو ہے، اور کیسے یقین نہیں ہوگی؟ یا اللہ آپ کے قدرت کاملہ کا مظاہرہ مشاہدہ ہر وقت، ہر آن، ہر شان، ہر لمحہ، ہر لحظہ میں میسر اور موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ لیکن ظاہر ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک چیز خواہ کتنی یقینی ہو، لیکن ذہن میں سوالات پھر بھی آتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ یہ ذہنی انتشار ختم کرنا، ذہنی سکون اور قلبی سکون پر حاصل کرنا،
بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ اس ذہنی انتشار، یہ جو ذہنی انتشار ہے یہ ذہنی سکون اور قلبی سکون پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے مشاہدہ کی درخواست کی کہ احیاء موتیٰ کے حوالے سے مختلف صورتوں، مختلف کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو، ذہن و قلب کو سکون، اطمینان حاصل ہو۔ اور یہ فرمایا کہ یا علم الیقین کی بنیاد پر تو یقین تھا، لیکن عین الیقین کی بنیاد پر درخواست کر رہا تھا اللہ کا خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور ظاہر بات ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ شنیدہ کی بود مانند دیدہ، تو را دید دم و یوسف را شنیدہ۔ اور پھر آیات مذکورہ میں فرمایا یأتینک سعیا، یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان میں اڑ کر آنے میں نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے، اور زمین پر چل کر آنے سے بلکہ سامنے آنے سے کسی قسم کی تبدیلی کا شبہ باقی نہیں رہتا، اور مشاہدہ کا بہترین مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یأتینک سعیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کے متعلق ایک سوال ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، جبکہ اس وقت کائنات عالم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین پر یقین کاملہ، ایمان کاملہ کا مظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کسی شک شبہ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ سوال کا منشا یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا کام ظاہر انسانیت کے بس میں تو ہے نہیں، اور نہ اس نے کبھی دیکھا تھا، اور پھر زندہ کرنے کی کیفیات مختلف ہے، متنوع ہے، مختلف ہے، ہو سکتی ہے۔ اور ہر انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز انسان کے مشاہدے میں نہ ہو اس کی طلب اور اس کے کوج لگانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو انسانی فطرت کے اساس پر اس سوال کا ہوا۔ پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا سوال مردوں کے زندہ کرنے کی کیفیت کے متعلق تھا اور حیات بعد الممات پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا، پھر اللہ نے کیسے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، یعنی اس فرمان کا موقع نہ رہتا۔ بنیادی بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو سوال ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ اصل واقعہ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ زندہ کرنے کی کیفیت دریافت کرنا منظور ہے۔ انہی الفاظ کا ایک دوسرا مفہوم بھی بنتا ہے، ہو سکتا ہے جو اصل قدرت میں شبہ یا انکار سے پیدا ہوا کرتا ہے، جیسے آپ کسی بوجھ کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا، اور آپ اس کا عاجز ہونا ظاہر کرنے کے لیے کہہ دے کہ دیکھے تم کیسے اس بوجھ کو اٹھاتے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ غلط مفہوم کوئی بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو
اس غلط بات سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا اولم تؤمن، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں بلا فرما کر افترا پروازوں کی ضد سے نکل جائے، کیونکہ لوگ تو افترا کرتے ہیں، جھوٹ تو بولتے ہیں، دین کے دشمن تو بہت ہے۔ ایک اور سوال کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کا درجہ حاصل ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو، جبکہ امت کے بعض افراد کو وہ اطمینان کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہو؟ جواب یہ ہے کہ اطمینان کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک اطمینان وہ ہے جو اولیاء اور صدیقین کو حاصل ہے، اور ایک اس سے عرفہ اعلیٰ مقام ہے اطمینان کا جو انبیاء علیہم السلام کو حاصل، اور ایک اس سے مفوق ہے جو اخص الخواص کو بصورت مشاہدہ حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اطمینان حاصل تھا، اطمینان قلبی حاصل تھا، ایمان بالغیب کی بنیاد پر حاصل تھا، بلا شبہ وہ اطمینان اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بطریق اولیٰ حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان حاصل تھا جو مقام نبوت کا خاصہ ہے، اور اس میں اطمینان سے اللہ کا خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب امتیوں سے، جتنی بھی امتی ہے سب امتیوں سے فائق ہے، اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ پھر جس کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام، جو اعلیٰ مقام ہے اطمینان کا، جو خاص الخاص کو حاصل ہے، انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا تھا، جیسا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا کیا۔ اور ظاہر ہے اطمینان کامل مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حیات بعد الممات کا مشاہدہ ہر کسی کو نہیں کرایا جاتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ظاہر ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن ایمان بالغیب کی فضیلت جو ہے وہ قائم اور دائم پھر وہ نہیں رہتی۔